عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جولائی کی 23 تاریخ ہے، بروز جمعہ۔ 12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کے نئے نصاب سے حصہ نظم سے چوتھی نظم در مداح نواب آصف الدولہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بروز جمعرات کو میں نے میر تقی میر کا تعارف اور ان کی جان پہچان کرایا تھا۔ در مداح نواب آصف الدولہ یہ قصیدہ ہے۔ نظم کی قسم مرثیہ مثنوی قصیدہ ہے۔ اس میں سے قصیدہ جو ہے اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی نواب، بادشاہ یا کسی وقت کے بڑے بزرگ برگزیدہ لوگوں کے تعلق سے شاعر قلم بند کرتا ہے۔ عام طور پر بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ آج کل درباروں میں جا کر قصیدے پڑھنے کا رواج نہیں رہا، کیونکہ بادشاہ اور نواب ہی نہیں رہے، مگر اردو شاعری میں قصیدہ نگاری کی ایک اہمیت ہمیشہ رہی ہے۔ شاعر قصیدے میں بادشاہ یا نواب کی تعریف کو بڑھا چڑھا کر کرتا ہے اور صلے میں انعام و اکرام پاتا ہے۔ اردو شاعری میں مرزا محمد رفیع سودا، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے قصیدے بہت مشہور ہوئے ہیں۔ عزیز طلباء، غالب اور ذوق دونوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں قصیدے پڑھے ہیں بادشاہ کی شان میں۔ بادشاہ کے علاوہ ان کے امیروں اور نوابوں کے محلوں میں عید اور بقرعید کے موقع پر شاعر حضرات قصیدے پیش کرتے تھے اور بدلے میں انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ عزیز طلباء، اس نظم کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ میر کا پورا نام میر محمد تقی تھا۔ میں نے پرسوں بتایا کہ میر کی زبان بڑی سادہ، دل کو شگفتہ ہے۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف سخن تھی۔ غزلوں کے علاوہ انہوں نے قصیدے، مثنویاں، مرثیے، قطعات، رباعیات، مسلط، واسق، مقمص، مصدر سبھی اصناف اسالیب میں اپنے آثار چھوڑے ہیں، اس لیے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو ادب میں میر تقی میر کو یہ خطاب اور یہ لقب سے نوازا گیا، خدائے سخن، یعنی سخن کا خدا۔ اردو کے 6 دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی ان کی یادگار ہے۔ فارسی نثر میں خود نوشت سوانح ذکر میر اور شعراء کا تذکرہ نکات الشعراء بھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ 12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، یہاں اب ہم قصیدے کے اشعار آج پڑھیں گے اور کل ان اشعار کی تشریحات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میر تقی میر کے قصیدہ در مداح نواب آصف الدولہ کے قصیدے کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ رات کو مطلق نہ تھی یا جی کو تاب، آشنا ہوتا نہ تھا آنکھوں سے خواب، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سکتے تھے دونوں جو کباب، ناگہاں مجھ سے لگا کہنے سروش، رہ گزر سے لطف کی کر خطاب۔ سروش کہتے ہیں فرشتے کو، رہ گزر سے لطف کی کر خطاب، ہے کریم اب بھی وزیر ابن وزیر، آصف الدولہ فلک قدر و جناب، آسماں رتبہ ہے جس کا آستاں، ناز کر تالے پہ جو ہو باریاب۔ تالے کہتے ہیں قسمت کو، اس کی ہمت سے سخن کیا سر کروں، بات کہتے دے در و یاقوت و ناب، اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے، خون ہے دل کان کا دریا ہے آب، جم حشم انجم سپاہ گردوں شکو، مرجع قرد و کلاں عالم معاب، دست ہمت اس کا گر در بار ہو، پانی پانی شرم سے ہوئے سحاب، پانی پانی شرم سے ہوئے سحاب۔ اس کے آگے کا شعر دیکھیے۔ مال کیا ہے ہفت گنج خسروی، ایک ہی کو نواب بخشے ہیں شتاب، فقر سام و رستم اس کی بندگی، داخل قدام یا افراسیاب، جس شہر جرات سے کھینچی اس نے طے
ڈھال رکھ کے منہ پہ نکلا آفتاب، رزم کے عرصے میں ہلچل پڑ گئی، آسماں کے خیمے کی کانپی تناب، خرمن آساں جل گیا انبوہ قسم، چل پڑی جو اس کی تحق برخطاب، جو تھے گو مارکے میں بے شمار، ایک ٹھہرا ہو مقابل کیا حساب، مدعی کی صف کنجوں کی قطار، لشکری اس فوج کا ہر ایک عقاب، معجزن جدھر ہو وہ دریائے فوج، بستیاں اس سمت کی جیسے حباب، گرد اس لشکر کی گر ہوئے بلند، پھر زمیں و آسماں میں ہے حجاب، داوری و منصفی سن دل براں، چھوڑ دے عشاق پر کرنا عتاب، دفع بدت چاہے تو پھر کیا مجال، اٹھ سکے جو نغمے جنگ و رباب، منع میں ہوئے تو پھر قدرت ہی کیا، جو گلے سے شیشے کے اترے شراب، خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، تب کیا سانے نے تجھ کو انتخاب، کر دعا پر میر اب ختم سخن، تو کہے جو کچھ کرے حق مستجاب، زیر دست اس کے رہیں گردن کشاں، تا قیامت وہ رہے مالک رقاب۔ عزیز طلبہ، اس قصیدے کا آخر شعر، زیر دست اس کے رہیں گردن کشاں، تا قیامت دے رہیں وہ رہے مالک رقاب۔ عزیز طلبہ، اس نظم کے مشکل الفاظ آپ اپنے بیاضوں میں لکھیے۔ تاب کے معنی ہیں برداشت کے، خواب کے معنی نیند، سروش فرشتہ یا غیب کی آواز کو کہتے ہیں، آسماں رتبہ ایسا رتبہ آسمان کے ایسا بلند مرتبے والا، تالے یعنی قسمت، بات کہتے یعنی فوراً، در کہتے ہیں موتی کو، جمحشم جمشید کی سی شان و شوکت والا، انجم سپاہ ستاروں کی فوج رکھنے والا یعنی ستاروں کے جیسی جھرمٹ والی بڑی فوج رکھنے والا، شکو شان و شوکت، مرجع جائے پناہ، عالم معاب دنیا جس کی طرح رجوع کرتی ہے، دربار موتی برسانے والا، گنج خسروی شاہی خزانہ، شتاب کے معنی ہے بلا توقف فوراً، سام ایرانی پہلوان رستم کے دادا کا نام، رزم جنگ کا میدان، تناب خیمے کی رسی، انبو قسم دشمنوں کا ہجوم، تیغ برقتاب بجلی کو چمکانے والی تلوار، مراد بجلی سے زیادہ چمکدار تلوار، کونج کہتے ہیں مرغابی کو، پانی میں قسم کی چڑیا ہوتی ہیں، پرندہ ہوتا ہے مرغی کے جیسا، اسے جو پانی میں تیرتا ہے اسے کونج کہتے ہیں مرغابی، داوری یعنی بادشاہی، رفع بدعت دین میں لائی جانے والی نئی بات کا خاتمہ، بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا، چنگ و رباب موسیقی کے آلات، مستجاب قبول کیا گیا، ایسی دعا جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی، گردن کشاں باغی یا سرکش۔